بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے جو 7 آیت ثالث تھے انہوں نے ہمارا فیصلہ بالکل اختتام تک پہنچا دیا کہ 6 آیات یہ پڑھیں، آپ 3 پڑھیں گے۔ 26 میں سے پہلے میں تشریح کر چکا ہوں، اب مزید 6 آیات۔ اب مطالبہ یہ ہے کہ قبر کا لفظ ہو، میت کا لفظ ہو، نبی کا لفظ ہو۔ اس کے لیے اب میں پہلی قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہی آیت سورت مریم کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے۔ اب اس آیت کے تحت مفسرین کیا کہتے ہیں، یہ ہے تفسیر قرطبی۔ تفسیر قرطبی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 98 ہے۔ اس کے اندر صاف لکھا یوم اموت یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یعنی فی الآخرہ لأن لہ احوالا ثلاثہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کے 3 حالت ہوتی ہیں۔ اب نہیں، میں ایک منٹ حوالہ سنا دوں پہلے۔ نبی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ فی دنیا حیا، نبی دنیا کے اندر زندہ ہوتا ہے، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اگلی بات تفسیر قرطبی والے کہتے ہیں وفی القبر میتا، قبر کے اندر نبی جو ہے میت ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ تفسیر ہے یہ 1958 سے پہلے کی، دیوبند بننے سے پہلے کی تفسیر ہے۔ اس کو بریلوی بھی مانتے ہیں، اس تفسیر کو شیعہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اس پر اتفاق ہے۔ اب اس نے لکھا کہ نبی قبر میں میت ہوتا ہے، وفی الآخرۃ مبعوثا، اور قیامت کے دن قبر سے زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اب یہ پہلا معنی ٹھیک ہے، بالکل صاف، یہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے جی، یہ ویڈیو کے اندر آیا ہے بالکل 98 تھوڑی اور تک روتے کیمرے دیکھ لو، ایک منٹ کیمرے دیکھ آیا سی ہر کوئی دیکھ دیکھو جی نا ٹائم پورا کرو، ٹائم پورا کرو۔ گل الجھ ویسی حمید اللہ، گل الجھ ویسی پورے کرو ڈیو۔ مولانا دوسرا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن کریم کی دوسرے، آپ کو اگر شک ہے، کتاب ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں، غلطی نکال جی کتاب دیکھیں، بالکل ضرور دیکھیں اس کے اندر۔ اب قرآن کریم کی دوسری آیت پڑھنے لگے ہیں جی، توجہ سے سننا۔ دوسری آیت، یہ بار علماء دیوبند کے نام لے رہے ہیں، ورنہ اس آیت کے تحت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، در منصور بھی دکھا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، لیکن چلو آپ دیوبند کو مانتے ہیں تو انور شاہ صاحب کشمیری، انور شاہ کشمیری دیوبندی ہیں کہ نہیں؟ وہ اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ در قبر اصلاً، قبر میں اصلاً بالکل تعلق روح بدن نیست، روح کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے؟ اپنی باری کے اندر جو اعتراض ہوگا اپنی باری یہ مطلق آیت ہے۔ میری بات نہیں بھائی جان، میری بات سن۔ آپ قرآن میں حکیم الصلاۃ یہ کہیں کہ نبی کے لیے حکم دکھاؤ، قرآن میں آتو زکات، نبی کے لیے دکھاؤ کہ زکات دو۔ اب ایک مطلق حکم ہے قرآن کے اندر، جس کا عام حکم ہے نماز کا، قرآن نے کہا تو نبی پر بھی فرض ہے، ہم پر بھی فرض ہے۔ یہ قرآن کی اسی طرح مطلق آیت ہے کہ تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو۔ اب یہ کہتے ہیں کسی کا بھی قبر میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر تو آپ کہیں گے جی نبی کے لیے دکھاؤ، نبی جو ہے نماز پڑھے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ نبی کے لیے دکھاؤ، نبی 11 شادیاں کریں، نبی کے لیے دکھاؤ کہ نبی زکات دے۔ جب قرآن نے کہا کہ زکات دو تو نبی ہے، غیر نبی ہر ایک دے گا۔ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، نبی غیر نبی ہر ایک پڑھے گا۔ آپ ایک میری آپ بات سن لیں پہلے، پھر آپ کی بات شروع ہوگی، پھر آپ اس وقت بھاگتے ہیں۔ اب اگر اس موقع پہ میں نے جواب نہیں دیا نا، میرے ساتھ جواب آپ کو باری ملے گی، آپ کو باری ملے گی، آپ اپنی تفسیروں کے حوالے بھی دکھائیں گے، اعتراض بھی کریں گے۔ یہ 2 آیتیں ہو گئی، یہ انور شاہ صاحب کشمیری کی کتاب ہے جی، اس پر لگائیں ویڈیو۔ اس کا جی صفحہ نمبر 13، یہ مطلق آیت ہے کہ در قبر اصلاً تعلق روح بدن نیز کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب قبر کا لفظ بھی ہے یہاں پر، اور تعلق کی بھی بالکل نفی ہے۔ اب قرآن کریم کی تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، میری بات سن لیں، قرآن کریم کی تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ ہے تفسیر حقانی۔ اس کے اندر علامہ عبدالحق حقانی صاحب فرماتے ہیں یمسک التی قضا علیہ الموت، قرآن نے فیصلہ بیان کیا کہ جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے اللہ اس کی روح کو روک لیتا۔ اب یہاں پر کیا ترجمہ لکھا، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے ان کو روک لیتا ہے، پھر ان کے بدن کی طرف دنیا میں نہیں آنے دیتا۔ اب یہ کہیں گے نبی کا لفظ، اب اس آیت کے اندر اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ معطل کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں انفس جانوں کو۔ الانفس جمع ہے، یہ مولوی صاحب خود جانتے ہیں، ان کا شاید مطالعہ نہیں ہوگی کیونکہ عربی عبارات سے پتہ چل رہا ہے۔ کم از کم جو 7 مولوی ہیں یہ ضرور گواہی دیں گے کہ جمع معرف باللام، یعنی جمع کا صیغہ ہو، اس پر الف لام اگر لگ جائے، اس کے اندر نبی غیر نبی ہر انسان شامل ہوتا ہے۔
یہ عام ایک قانون ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ نبی غیر نبی ہر ایک جس کی روح نکل جائے اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں، قیامت تک واپس نہیں آتی۔ یہ ہے تفسیر حقانی، اس کا ہے تفسیر یہ سورۃ زمر کے تحت لکھا صفحہ نمبر 6 پر۔ اگر یہ جی تفسیر حقانی یہ آپ دکھائیں، میں اتنا دوسری تفسیر ان کو حوالہ دیتا ہوں۔ یہ اس کے بعد میں تفسیر دکھا رہا ہوں جو روح المانی علامہ آلوسی کی، اسی آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں وَلَا يَرُدُّهَا إِلَىٰ أَبْدَانِهَا، اللہ تعالیٰ نبی کی روح کو غیر نبی کی کسی کی روح کو لا يردها نہیں لوٹاتے، نہیں جمع معرف باللام۔ دنیا کا کوئی مولوی آ جائے وہ کہہ دے گا الانفس کے اندر نبی شامل نہیں ہے، نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ کا مطالعہ نہیں ہے جناب، اپنی باری کے اندر بولے جمع معرف باللام عام ہے، عام ہے، نہیں آپ تینوں دکھانا۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کے تحت لکھے علامہ آلوسی لا يردها الى ابدانها، اللہ تعالیٰ بدنوں کی طرف نبی غیر نبی کسی کی روح کو واپس نہیں آنے دیتے۔ اب اسی طرح یہ ہے جی صفوۃ التفاسیر، ہاں لفظ دیکھو، لفظ دیکھ لیں، واللہ اگر خیانت ہوئی لفظ نہ ہوئے ہمیں اللہ کو جان دینی ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی، آپ کو صرف مسئلہ سمجھ، یہ کتابیں ادھر ہی ہیں، کتابیں ادھر ہی ہیں، آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا اسی طرح یہ صفوۃ التفاسیر ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے امسک اللہ ارواح الاموات، اللہ تعالیٰ مردوں کی روحوں کو روک لیتے ہیں، یہ صفوۃ التفاسیر کے اندر بھی لکھا اسی آیت کے تحت۔ اور اسی طرح یہ ہے جی تفسیر قرطبی، اس کے اندر صاف انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا، یہ کیا فرماتے ہیں کہ فَهُوَ يُمْسِكُهُ، اللہ روح کو روک لیتے ہیں نبی کی ہو یا غیر نبی کی ہو، وَلَا يُرْسِلُهُ، اس کو نہیں چھوڑتے، کب تک، یہ کہتے ہیں قبروں میں آ جاتی ہے، یہاں لفظ ہے اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ویڈیو لگائیں جی دیکھ لے ہر آدمی، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کا کیا مطلب ہے جی؟ الانفس جمع معرف باللہ، آپ کہتے میں نہیں مانتا، اللہ کے نبی پر موت آئی ہے کہ نہیں؟ اس پر بھی موت آئی، میرے آپ سارے حوالے سن لیں، یہ ہے جی تفسیر قرطبی کا حوالہ، صاف لکھا ہے، صفحہ نمبر ہے 228۔ اسی طرح یہ جمل ہے تفسیر جلالین کی شرح، اس آیت کے تحت لکھا فَهُوَ يُمْسِكُهُ وَلَا يُرْسِلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ روح کو روک لیتے ہیں قیامت تک نہیں آنے دیتے۔ اگر اس کو بھی نہیں مانتے یہ جی تیسری آیت دی تحت آنے پہ حوالے تو بہت سارے، ایک آیت کے بہت سارے حوالے، ایک آیت کے تحت ابھی بس یہ ختم کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت 120 تفسیروں کے حوالے دکھا سکتا ہوں مولانا، یہاں پر موجود ہے، بس ٹھیک ہے، ایک آیت پر ایک حوالے انہوں نے کہا، ورنہ میں 120 تفسیروں کے حوالے دکھاتا اس آیت کے تحت۔ ابھی ٹھیک ہے نہیں جی ہماری آیت باقی ہے نا، ابھی نہیں ہماری باتیں ابھی ختم ہو جائیں، بس پھر یہ کرتے رہیں گے، ہماری ساری ابھی ختم ہو جائیں گی، کتنی ہو گئی ابھی یمسک بھی ہو گئی، کئی فتح فرون 3 آیات ہو گئی، ابھی چوتھی آیت ہماری ہے والذی یمیتنی ثم یحیین۔ اس آیت کے تحت تفسیر بغوی کے اندر معالم التنزیل کے اندر صاف لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے کہ والذی یمیتنی ثم یحیین، اس کے اندر لکھا ہے ویحیینی فی الآخرہ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت، نبی کے بارے میں آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ زندہ کریں گے قیامت کے دن، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء، اور اسی طرح اگلی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ کہیں گے نبی کا لفظ دکھاؤ، اس کے اندر لکھا ہے لو فرض انکشاف قبر نبی من الانبیاء، اگر بالفرض والمحال، یہ روح المانی جس کو بار بار پڑھ رہے ہیں، اگر کسی نبی کی قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے تو کیا ہوگا، لا یری الناس، لوگ نہیں دیکھیں گے، کیا نہیں دیکھیں گے نبی کو، لا یری الناس النبی فیہ الا کما یرون سائر الاموات الذی لم تاکل الارض اجسادها، ان کے جسم محفوظ ہوں گے، بدنوں کے اندر روح نہیں ہوگی۔ اب اس آیت کے تحت یہ میرے پاس یہاں پر سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب موجود ہے، یہ نبی کی بات ہے، اس کے حوالے کے تحت سرفراز خان صفدر صاحب لکھتے ہیں، سرفراز خان صفدر صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 260 تسکین الصدور کے اندر کہ اگر انبیاء کی قبروں کو دیکھ لیا جائے تو بے حس اور ساکت نظر آئیں گے۔ بے حس کسے کہتے ہیں؟ جو نماز پڑھتا اس کو بے حس کہتے ہیں۔ سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا کہ بے حس اور ساکت نظر آئیں گے، نمازیں پڑھتے ہوئے نہیں۔ یہ 4 آیت ہو گئی۔ اسی طرح والذی یمیتنی ثم یحیین فی الآخرہ، قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ اسی طرح اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو مانتے ہیں، صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں، والذی یمیتنی فی الدنیا ثم یحیین، پھر اللہ زندہ کریں گے ابراہیم علیہ السلام
सलाम को यौमल क़ियामा, ये सहाबी तफसीर करते हैं, ये कहते हैं कब्रों में जिंदा, सहाबी रसूल कहते हैं कि नहीं यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जिंदा किया जाएगा। ये मौलाना हमारी 5 आयत हो गई। इसी तरह आखिरी आयत यौमल क़ियामति तुबासून, आयत तुहयौन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जिंदा जी किया जाएगा। तफसीर मदारिक में लिखा तुहयौन लिल जज़ाई, और इसी तरह बाकी तफासिर के अंदर भी यही लिखा कि क़यामत के दिन जिंदगी। थानवी साहब ने इस आयत का तर्जमा ये किया, फिर क़यामत के दिन जिंदा किए जाओगे। और मैंने पहले भी बताया था कि इस आयत के अंदर कोई नबी, कोई वली, कोई मुस्तस्ना नहीं है। कुरान ने कहा कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, तो मिट्टी से पैदा हुए आदम अलैहिस्सलाम, वो इस आयत के अंदर शामिल। सुम्मा खलकना नुत्फता अलक़तन, फिर नुत्फे का सिलसिला शुरू हुआ। फिर अल्लाह ने फरमाया कि जो भी नुत्फे से पैदा हुए, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुत्फे के जरिए से पैदा हुए हैं ना, सब मानते हैं। कुरान कहता है जो भी नुत्फे से पैदा हुए तुम सारे, इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून, तुम सब के सब मैयत हो जाओगे। फिर जिंदगी कब्र में मिलनी है या क़यामत के दिन। कुरान ने कहा सुम्मा इन्नकुम, फिर बेशक तुम सारे के सारे यौमल क़ियामति तुबासून, क़यामत के दिन जिंदा किए जाओगे। ये तर्जुमा अशरफ अली थानवी साहब का। अब मेरा सवाल ये है, आखिरी सवाल सिर्फ मेरा सवाल ये है कि अगर थानवी साहब ने तर्जुमा ठीक किया, फिर आप क्यों नहीं मानते? अगर थानवी साहब ने ठीक किया तो क्यों नहीं मानते? हवाला पढ़े, अब हमारे हवाले भी सुनिए। अब हमारे कुरान की पहले आयत पढ़े, कुरान की पहले आयत, कुरान की आयत पढ़ के हवाला। हाँ कुरान की आयत पढ़ के यार, कुरान की पढ़ देखो जी मौलाना, आपने कहा ना सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून, ये जो पढ़ी है इसके अंदर आपने कहा कि इसके तमाम मय्यदीन यानी आप नबी सलाम और ना इजाजत दी है भाई, सबर एक मिनट, अरबी इबारत की है, मुनाजिर करेगा, मुनाजिर करेगा, उसूल ना छोड़े, मुनाजिर करेगा, मुनाजिर अपनी शिकस्त तस्लीम करे फिर सदर करे, मुनाजिर अपनी शिकस्त तस्लीम करे फिर सदर आ जाए। नहीं मुनाजिर शिकस्त सदर साहब एक बात, एक मुनाजिर एक बात, इसको कहो मुनाजिर को दे, आपके मुकाबले में मैंने पढ़ना था ना, मुनाजिर को दे, मुनाजिर पढ़ा, लिहाजा अब वो मुनाजिर शिकस्त खा चुका है इसलिए सदर आ रहा है। सदर साहब आपको मुनाजिर करेगा, उसको अरबी क्यों नहीं आती बताओ ना लोगों को। करने के एक आदमी है सारे इलाके को परेशान करता है और बताता क्यों नहीं है लोगों को। मुनाजिर करे नहीं, चाचू को पढ़ेंगे, आप फैसला करें ना। हवाले भाई देखो ना, हवाले सुन लें, हवाले सुन लें, उसको अरबी नहीं आती। मुनाजिर के हाथ में किताब दे दें। मुनाजरा करना कोई ऐसा आम काम नहीं है, मुनाजिर के हाथ में किताब पकड़ा हो गया हूँ, मैं पढ़ूंगा। मुनाजिर की हवा उखड़ चुकी है, मुनाजिर की हवा उखड़ चुकी है, इसलिए किताब को हाथ में लगाते। चाचू कुरान के खिलाफ पढ़ा, मैं तकरीफ नहीं आप मुनाजिर नहीं, आप मुनाजिर नहीं, एक आगे बढ़े सा। अच्छा ठीक है, इन्होंने भाई अब मुनाजिर पढ़ दी भाई, तो दादा मुनाजिर पढ़ दी भाई। ठीक है, इसको हम 4 घंटे मजीद दरमियान है सामने, याकूब को किताब पकड़ा है, इसने मुनाजरा करना है, ये सामने आ जाए, 4 घंटे इसको देते हैं, 4 घंटे माफ, 15 मिनट के लिए छुट्टी। आप इनको इबारत याद करवाएं, पढ़ेंगे मुनाजिर को पढ़ने दें। नहीं अठारह भाई मुनाजिर पढ़ रहा था, और इबारत सही पढ़ेगा, इबारत सही, नबी अलैहिस्सलाम पर बहतान नहीं लगाएगा, सही पढ़ेगा। मेरी बात सुनो, अगर मैं कुरान के अल्फाज गिरफ्त करनी है, छोड़ो हमारा गिरफ्त करें, क्योंकि पहले कहा कि अल्लाह जुल्म करता है, पहले ये कह दिया गिरफ्त करेंगे, पढ़ लेता है। हमारी बारी शोर शराब माशाअल्लाह मुनाजिर पढ़ने लगे, माशाअल्लाह। चलो भाई बात चुप करो, भाई चुप करो, मुनाजिर भाई चुप करो, चलो में आ चुका है, पढ़ने लगा है, पढ़ने दें। चलो भाई अब तुम शोर शराबा करते चुप भाई चुप, अल्लाह वास्ते चुप करो, पढ़ देता है भाई आराम भाई चुप जकू तू बगैर को नहीं ऊपर सकता। आपने तफसीरों के हवाले दिए हैं, आपने तफसीर के तहत
आपने तफसीरों के कुरान कहते आप पहले पढ़ चुके बतौर थे। दलील कुरान था और ताईद के अंदर ताईद के अंदर पढ़ो उन्होंने तर्जुमा करो तो बात तशरीह करो। अपने दावे पर कि अंबिया कब्रों में जिंदा है, अंबिया का लफ्ज हो, एक आयत पढ़े, 3 को छोड़ने में माफ करता हूँ और एक आयत माशाअल्लाह माशाअल्लाह मैं अभी 6 नहीं 12 हवाले देंगे, ऐसी बात नहीं है। भाई तस्लीम तो करें आप, हवाला दे। बड़े भाई जो भाई बयान बस बस सुनो तफसीर के हवाले सुनो। ये तफसीर मवाहिबुर रहमान, तफसीर मवाहिबुर रहमान जिसके मौलाना अहमद खान साहब भी हवाले अपने दर्स में वही पढ़े कुरान की कुरान के और रब यदखिलनी मवाहिबुर रहमान खुदा ने नहीं लिखी, ये बशर की लिखी है। कुरान की आयत पहले पहले कुरान की आयत सुनो तो सही। पढ़ रहा हूँ। कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्कुम व अखरिजनी मुखरजा सिद्कुम। मवाहिबुर रहमान खोलो, इस आयत के तहत जिल्द रसा है। इस आयत के तहत जिल्द इसका पुरानी किताब है, इसके ऊपर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है कहीं। नजर नहीं आ रहा। 15 पारे देख लो ना, 15 पारे की आयत खोल लो। हर बात में कुरान है आपने 12 सूरत बनी इसलिए बता रहा हूँ, इसके पहले सफे कुछ नहीं है, जिल्द उसके ऊपर नहीं लिखी हुई है। तो 15 पारे की आयत आप खोल लें, यही आयत खोल रही है। तो फिर चीज रह गया तर्जुमा पहले करें जी। तो इस आयत के तहत मवाहिबुर रहमान से मवाहिबुर रहमान लिखा है, अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा होते हैं। अब ये क्या तर्जुमा पहले मुनाजिर साहब भाई मेरी गुफ्तगू सुन लें। आपने तर्जुमा नहीं देखा मौलाना, आपने तफसीर दिखाई है। हम तर्जुमा फिर दिखाते हैं। अच्छा तर्जुमा ठीक, नहीं इसका मतलब ये हुआ तर्जुमा ठीक किया, तफसीर गलत है। मतलब ये निकला तर्जुमा ठीक किया, तफसीर गलत है। ये तफसीर है कुरान ये बड़ी एक तर्जुमा की थी, ये मतलब तर्जुमा तक करें। तर्जुमे तुझे नबी का जिक्र है। पढ़ो कुरान में कब्र का जिक्र है। चोरी पकड़ी गई, क्या चोरी? इसी किताब को पढ़े, इसी हवाला पढ़ दो। चलो ये हवाला पढ़ लिया, ये आधी इबारत पढ़ रहे हैं, पढ़े यही बारत पढ़े, खोले जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। आप हाथ में ले लें चोरी चुप भाई ठीक है, ये दे दें मुझे दे दें, ये दे दें खुद पढ़ने दो। पूरी बात चाचू वो क्यों नहीं पढ़ता? एक मिनट यार, एक मिनट समझना चाहते हो ये देखिए ठीक है भाई गाल मुँह गई, बस चुप करो। बस ठीक है जी, बात बिल्कुल खत्म हो गई। इन्होंने जो पढ़ी आधी इबारत, वरना अंबिया कब्र में जिंदा होते हैं। अब कब्र से मुराद मैंने कहा कि पहली ये बात, इसको चलो छोड़ देते हैं। आगे साफ लिखा है इदखाले कब्र में और इखराज यौमुल बास, क़यामत के दिन कब्रों से निकलेंगे जिंदा होकर। ये नहीं कहते जिंदा होकर, ये कहते हैं क़यामत के दिन जिंदा होंगे। आप कहते हैं कि अभी जिंदा हैं। यौमुल बास कब्र में जिंदा हैं, नहीं जनाब, यौमुल बास का क्या मतलब है? ये तो यौमुल बास क़यामत के दिन जिंदा किए जाएंगे। ये आधी इबारत पढ़ी है इन्होंने, हमीदुल्लाह खान, एक मिनट हमीदुल्लाह। ये पूरी इबारत पढ़ रहा हूँ, पूरी इबारत पढ़ रहा हूँ। जिंदा नु किन्ने जिंदा करना है? पूरी बारत पढ़ जानदारी नाल पूरी बात यही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये इन्होंने बहुत सारे माने लिखे हैं कि अदखिलनी मुदखल सिद्किन वो मौत यानी इदखाले कब्र, और अखरिजनी मुखरज सिद्किन वो हयात बादल मौत है। जैसे कि क़यामत का इखराज, वरना अंबिया कब्र में जिंदा होते हैं। अब कब्र से क्या मुराद है? कब्र से मुराद मैं आपको तशरीह कर रहा हूँ, मेरी बात ठीक है। अच्छा मैं इनको इसमें लिखा है नबी कब्र में जिंदा होते हैं, ठीक है, बात सही है। अच्छा 4 कौल और लिखे हैं और आगे कहा है कि ये कौल ठीक नहीं है, ये कौल सही है कि जी यही लिखा है, इसके अंदर लिखा है। और बाद ने कहा कि इदखाले कब्र में और इखराज यौमुल बास मुराद है, यानी क़यामत के दिन जिंदा होंगे। शेख इब्ने कसीर ने कहा कि अशहरुल कौल वही कौल अव्वल है ही, वही असा है, और इसी को शेख इब्ने जरीर ने इख्तियार किया कि सही कौल यही है कि क़यामत के दिन जिंदा किया जाएगा। गजल नहीं अव्वल यही है ना। आगे अव्वल कौल कौन सा? 1 मिनट में पूरी बात बताइए। अव्वल कौल ये है कि ज़िहाक ने कहा इखराज मुखरज सिद्किन वो मक्का से है, यानी मक्का से आप निकले मदीना की तरफ गए और हिजरत मुराद है। ये कौल ज्यादा आसा है। आप वाली बात किसी ने भी सही नहीं कही।
دیکھیں جناب قبر والا افضل قول نہیں ہے قبر والا افضل قول نہیں ہے تفسیر کبھی فیصلہ اس کا پہلے وہ جھوٹ کو تسلیم کیا جائے اس کا فیصلہ کیا جائے. انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے کیا مطلب ہے اس کا؟ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ قول غلط ہے, یہ قول صحیح نہیں ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ قول غلط ہے. غلط ہی نکلی لیکن لکھی ہوئی تو ہے نا مقصد تو حوالہ انجام تے پہنچے نا. قرآن دے وچ خنزیر دا لفظ آ گیا, خنزیر شان والا بن گیا. صبر ایک منٹ, میں مثال لینا پیا, خالی ذکر مراد نہیں. لیکن نماز نماز دینے مت جاؤ پہلا قول صحیح ہے, دوسرا نہیں صحیح. ماشاء اللہ. دیکھو جی تفسیر کبیر میں 15 پارہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. اس آیت میں لکھا مناظر شکست کھا چکا ہے, شکست کھا چکا ہے. مناظر کو کون کرے, ہمارے مناظر نے قرآن پیش کی ہے, یہ مناظر کرے گا. چاچا عربی دس ماوی ناکہ کونی آکا ایک میں گال کرنا سن سارے ساری مرضی بھائی یعقوب اچھا گل سیدھی جی پورے علاقے میں تتے بٹن چاڑے ہوئے لیکن ابھی عبارت نہیں ہے پورے علاقے میں بٹن کیوں چاڑے یہ تو عربی نہیں جانتا. یعقوب پورے علاقے تتے بٹن چاڑے ہوئے, پورے علاقے میں دلیل کیتا ہے, پورے علاقے میں تھاڑ باڑ پائی. اچھا ہر بندے گل سن, ہر بندے کا دلیل کی تو ہے. میں آج فوج کی چھوڑ کے آیا بیٹھا یار, یہ بڑا تم لوگ تین باروں نہیں آنی عربی دی گل سننا گل سننا نہیں عربی سننا ہر آدمی کو جو حلاوت ہے یہ عام پھر دیتے ہیں عربی نہیں آنی ولی نہ کی قرآن سے اور جتنے تو میں کھلو کے بیان کرنے عوام دی چونن عربی آنی ہے. ایک کل مناظر ہوا اکھڑ چکی ہے, مناظرہ کرے, عبارت پڑھے, عبارت پڑھا اس نے, عبارت پڑھا. ایک جاہل مفتی کے سامنے بلا رہے تھے, ایک جاہل مفتی کے سامنے بلا رہے تھے, مناظرہ کرے. جو معاون ہوتا ہے اپنے مطلب کوئی حکایت نہیں پڑے. کہیں دا کہ عثمان صاحب آپ نے کہیں نہیں میرا شاگردہ نام نہیں پکڑ سکتا, میرا شاگرد ہے, میرا شاگرد ہے. ہمارے استادوں کو چیلنج کرنے والا میں کہتا ہوں, میں اپنا سا طالب علم ہوں, لیکن میرے سامنے لے آؤ, میں کہتا ہوں لے آؤ, ادنا طالب علم آئے گا, ادنا طالب علم کے مقابلے میں ادنا آئے گا. استاد کو بات چھوڑ دیں, میں ہماری مثال کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے بیٹھ جائیں, ادنا طالب علم کے مقابلے میں
اگلے کھلونے ہونے چپ کرو پہلی غلطی تو یہ کی کہ یہ عربی نہیں جانتا تو اس نے عالم دے مقابلے مناظر نہیں جانا دوسری گل ہے اگر صرف حوالے ان حوالے دیتے ہیں گل یہ وہی حوالے دے سن تو صحیح حوالے دے سو اچھا صرف اگر حوالے دیکھنے تو چلو یہ عربی نہیں جانتا تو اس حوالے گھن دیا ایک شے اگر مثال صرف یہ گل ہوئے کہ نہیں یہ حوالے دے تو اس گل نو تسلیم میں کیتی بیٹھا اے آپ ہی کیتی بیٹھا ہے بھائی اے عربی نہیں پڑھ ویڈیو تے اقرار کر رہا سن نہیں ایک گل سن بھائی یعقوب نہیں گل مکے بھائی یعقوب تو یہ گل آ کے میں بھی نہ جانتا تو میں ویڈیو لا دیا بھی نہ جانتا اچھا ہوں بھائی یعقوب تو عربی جانتا ہے عربی جانتا ہے مناظر اپنی جہالت کا اقرار کر چکا ہے مناظر جہالت کا اقرار کر چکا ہے تو پھر دلیل ویسے ازل استعمال تھی نے میرا درجہ جڑے یہ دوسری گل چھوڑ تو یہ حالات کہ محمد اصغر نہ غلط کو نہیں سید اصغر حسین دیوبندی